الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آپ کے خلاف تو یہودی ان کی تمنا یہ ہوتی ہے اہل کتاب کی کسی نہ کسی طرح ایمان کے بعد آپ کو کافر بنا دے اور آپ لوگوں کو مرتد بنائے. ان کی ان مکاریوں سے آپ ہوشیار رہو. لیکن اللہ پاک نے ان کو آپس میں بھی خوب لگا دیا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بعضهم بینہم شدید تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ان کی آپس کی بھی سخت قسم کی لڑائی. اب یہاں دیکھ لو وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی اور نصرانی داخل ہو جائیں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اس کلام میں دو احتمال مولانا خیال کر لینا. ایک یہ ہے قالت الیہود، یہودی کہتے ہیں لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں یہودی اور نصرانی ہم دو فرق کی جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ قالت النصارى، نصارہ یہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ ہم یہودی اور نصرانی جائیں گے. ہر ایک اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ملاتا ہے. ایک احتمال یہ ہے. دوسرا احتمال یہ ہے قالت الیہود لن يدخل الجنة الا من كان هودا، صرف یہودی داخل ہوں گے نصارہ نہیں. وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنة الا من كان نصارى، الا من كان نصارى. ہاں جو نصرانی صرف یہودی نہیں ہوں گے. دونوں احتمال آگے نہیں آگے. اب اس میں ابہام تھا، اس ابہام کو اگلے والے نے داخل کر دیا کہ کون سے احتمال کو ترجیح ہے. تو اگلے والی آیت نے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ سخت دشمنی ہے. یہ احتمال نہیں ہے کہ یہودی کہہ دے کہ ہم اور عیسائی جائیں گے، یا عیسائی یہ کہہ دے کہ ہم اور یہودی جائیں گے. یہ نہیں، بلکہ آپس میں لگے ہیں. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا کوئی مذہب نہیں ہے، شیء کسی مذہب پر. وقالت النصارى، نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی مذہب پر نہیں. حالانکہ تمہیں شرم آنی چاہیے. وہ ہم یتلون الکتاب، دونوں گروپ آسمانی کتابوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں. انجیل میں ہے کہ یہودیت بھی مذہب ہے، اور یہودیت، اور اس میں اللہ کا بھلا تورات میں ہے کہ عیسائیت بھی مذہب ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا بھلا کریے ایک دوسرے کو بھی نہیں مانتے. اب ان کے تیسری جماعت قذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طریقہ پر مشرکین مکہ الذین لا یعلمون، آپ کو بتا چکا مشرکین مکہ، وہ بھی انہی کی قول کی طرح کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس مذہب یہ ہے ہمارا ہے الملائکۃ بنات اللہ، باقی یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی نہ اولاد ہے نہ کچھ ہے، یہ غلط ہے. ان کا ہم سے واسطہ پڑا ہے. فیصلہ فاللہ یحکم بینہم، اللہ قیامت کی. آپ کو رب سمجھ آیا نہیں ہے؟ پہلے واقعہ والے کلام میں وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اس میں دو احتمال تھے. ایک یہ کہ یہودی کہتے ہیں اللہ کا بھلا کرے جنت میں ہم اور نصارہ جائیں گے، یا نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اور یہودی. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں بس یہودی جائیں گے، اور نصارہ کہتے ہیں بس نصارہ جائیں گے، یہودی نہیں جائے گا. تو اس احتمال کو قرآن نے آگے بیان کر دیا کہ یہ دوسرا احتمال ہے کہ ہر ایک اپنے بارے میں کہتا ہے، دوسروں کو نہیں مانتا. اور تیسرا گروپ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ تیسرا گروپ مشرکین مکہ کا ہے الذین لا یعلمون، جو کہ امیین ہیں، جن کے پاس کوئی مذہب کتاب اہل کتاب تو ہے ہی نہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا مذہب ٹھیک ہے. اب مذہب ہو گئے تین. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ، وقالت ہی النبی نور من نور اللہ، وقالت دیوبندیت اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ، وقالت. یہ مسئلہ. یہاں ایک مسئلہ آپ سے اور عرض کروں، وہی ہے حضرت اقدس نے بڑی اچھی بات کی ہے. اب یہ کہ جنت میں صرف یہودی اور کوئی داخل نہیں ہوگا، صرف یہودی، دوسروں سے نفی. اور نصارہ کہتے ہیں کہ صرف نصارہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا. یہ نفی ہے، دونوں دوسروں سے نفی کر دیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے جنت میں جانے پر اور دوسروں کی نفی پر دلیل لاؤ. نفی پر بھی دلیل، ہاتھو برہانکم. اس لیے جو ہمارے مناظرین کا کہنا ہے کہ نفی پر دلیل نہیں ہوتی، یہ بات ہی غلط ہے. مولانا آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اگر آپ لوگوں میں یہ
600-700 بندوں میں اگر ایک سمجھدار آدمی ہو، میں بات مختصر آپ سے عرض کر دوں گا۔ ہمارے بھی بزرگوں نے جو کہ رافضیت کے خلاف اور غیر مقلدیت کے خلاف کتابیں بھی لکھی، انہوں نے بھی یہی چیز استعمال کی ہے کہ نفی پر دلیل نہیں ہوتی، لیکن روضۃ الناظر و جنۃ المناظر حضرت اقدس ابن قدامہ کی ہے۔ ابن قدامہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ نفی پر دلیل ہوتی ہے۔ میں یہاں دورے والے ساتھی ہمارے موجود ہیں، ان کو عرض کر چکا ہوں کہ نفی دو قسم کی ہے۔ ایک نفی وہ ہے کہ جو مدلول نص ہوتی ہے، ایک نفی وہ ہے کہ مدلول نص، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں نفی کی ہے، نکاح کیا ہے۔ احرام والی حالت نفی ہے۔ ان الاحرام عبارت عن الحل، ان الحل کیا ہے، کیا کہتے ہیں، ان الاحرام عبارت عن النفی عن حل سابق، حل سابق کی حلیت کی نفی ہے احرام۔ حنفی کہتے ہیں کہ حالت احرام میں نبی نے نکاح کیا، حنفی اسی کے قائل ہیں۔ اور شافعی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ حالت حل میں نکاح ہوا ہے، احرام میں نہیں ہوا، سمجھے؟ اب گویا کہ وہ کأنہم مثبتون ونحن نافون، ہم نفی کرنے والے۔ ہمارے ہاں دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ الاثبات مقدم علی النفی، اس بات کو نفی پر ترجیح ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے اس بات مشتمل علی العلم ہے اور نفی مشتمل علی عدم العلم ہے، اور والعلم خیر من عدم العلم، یہ قاعدہ ہمارا۔ لیکن اس سے ہم نے بھی مار کھایا، آپ نے بھی مار کھایا۔ اب وہ کہتے ہیں حالت احرام، ہم کہتے ہیں حالت احرام میں نکاح ہوا، وہ کہتے ہیں کہ حالت حل میں نکاح ہوا ہے، حلت کی حالت میں ہوا ہے، تو وہ مثبت ہے، تو وہ جیت گئے، ہم ہار گئے، حالانکہ اس طرح نہیں، کچھ برابر۔ ہمارے اپنے قاعدے یہ ہے کہ الاثبات مقدم علی النفی۔ تو اس لیے اللہ کے لیے سمجھو کہ نفی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک نفی مدلول نص ہے، یعنی وہ منطوق ہوتی ہے، دلیل اس پر ناطق ہوتی ہے، اور دوسری نفی وہ ہوتی ہے نفی اصلی، جو آپ نے توضیح تلوی کے اندر پڑھا، عبارت آپ کو یاد ہوگی، میں عبارت اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے توضیح کی آپ کو بتا رہا ہوں۔ والنفی فی المقیس علیہ بناء علی العدم الاصلی، والنفی فی المقیس علیہ بناء علی العدم الاصلی۔ ایک نفی مدلول نص ہوتا ہے، ایک نفی نفی اصلی۔ تو جہاں نفی پر اس بات مقدم ہے، وہاں پر جو کہ نفی اصلی ہو، باقی جو نفی مدلول نص ہو وہ بالکل مثبت کے اس بات کے برابر کے ہیں، یتعارضان، دونوں ٹکر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیگر ترجیحات تلاش کی جاتی۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ ابھی تک آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، ایک اور بھی آپ کو بتا دوں۔ یہ اس لیے آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں خود اس پہ ٹھوکر کھا رہا تھا، اور ہمارے بزرگوں کی کتابوں پہ بھی عجیب لکھا ہے، پتہ نہیں کس قسم کے مناظر حضرات بھی یہ لکھتے رہتے۔ دوسرا مسئلہ سمجھو کہ اس بات کا دائرہ وہ وسیع ہے بنسبت نفی کے، اور نفی کا دائرہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ تنگ ہے۔ یہاں سے مناظرین نے مشہور کر دیا کہ اس بات والے پر مثبت پر دلیل ہے، نفی کے ذمہ پر کوئی دلیل نہیں ہے، حالانکہ آپ علم غیب کی نفی کرتے ہیں، اور آپ نور و بشر کی، نوریت کی بھی نفی کرتے ہیں، مختار کل کی نفی کرتے ہیں، عالم الغیب کی نفی کرتے ہیں، حاضر ناظر کی۔ تو آپ کے بزرگوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، تو یہ نفی پر آپ دلیل کیوں دیتے؟ کس کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ آپ تو صرف بریلوی رضا خانیوں کا جواب دے دیں، آپ کو اس کے کیا حق پہنچتا ہے؟ سمجھے؟ تو البحر المحیط دو ہے، ایک البحر المحیط ہے جو کہ تفسیر ہے ابو حیان کی، سمجھے؟ نحو اس میں بہت زیادہ ہے، تفسیر بھی ہے، تو البحر المحیط، اور اس کی تلخیص کی ہے 4 بڑی جلدوں میں کسی عرب نے، الاعراب المحیط کے نام سے، بڑی اچھی چیز ہے۔ اور ایک ہے البحر المحیط زرکشی کی ہے، اصول فقہ میں، یہ بات اس میں بڑا معقولی آدمی ہے، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس بات کا دائرہ جو ہوتا ہے وہ وسیع ہوتا ہے، اور نفی کا دائرہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ وہ تنگ ہوتا ہے۔ تو اس وسعت اس بات کو دیکھ کر کے لوگوں نے کہا کہ بس اس بات مثبت پر دلیل ہے، نفی پر نہیں ہے۔ اس توسع کی وجہ سے مثبت کو ترجیح ہوگی، اس بات کو ترجیح ہوگی، ورنہ یہ کہ نفی پر بھی ہے۔ اس بات والی دلیل 2 کام کرتی ہے۔ یہ گھڑی میری ہے، دلیل کیا ہے؟ یہ 2 بندے ہیں، یہ 2 بندے گواہ ہے کہ یہ گھڑی میری ہے، سمجھے؟ یہ اب میں نے گواہ پیش کر دیا، دلیل پیش کر دیا، یہ گھڑی میری ہے۔ اس کا منطوق یہ ہے کہ گھڑی میری ہے،
اور اس کی نفی بھی، اس سے نفی بھی کہ مولوی صاحب کی نہیں ہے۔ اس دلیل نے، اس بات والے نے دو فائدہ دیا، گھڑی منظور کی ہے، اور اس سے یہ بھی ہو گیا کہ شپڑ خان کی نہیں ہے۔ اس بات والے نفی نے دوسرے پہلو میں بھی اس نے کام دیا۔ سمجھ میں آئے گی نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ دو آدمی وہ کہہ رہے کہ یہ گھڑی شمبھو کی نہیں ہے، بولو یہ گھڑی شمبھو کی نہیں ہے، قسم سے شمبھو کی نہیں ہے، یہ شمبھو کی نہیں ہے، تو کیا اس سے لازم ہے کہ ان کی ہے یا مولوی منظور کی ہے؟ نفی پر تو ہو گیا کہ ان کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ جو پیش کر رہے ان کی ہے پھر یا میری؟ وہ خود نہیں کہہ رہے کہ ہماری ہے۔ پہلے والے آپ نے اس بات آپ نے دیکھا کہ اس بات نے یہ کر دیا کہ گھڑی یہ مولوی منظور کی ہے، میں نے دلیل پیش کر دی، گواہ پیش منظور کی ہے، لہذا ان کی بھی نہیں ہے، شپڑ خان کی، گھپڑ خان کی، گھولڑ خان کی، رحمت خان کی نہیں ہے، ہو گیا نفی ہو۔ اب کوئی کہتا ہے کہ یہ گھولڑ خان کی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، گھولڑ خان کی نہیں ہے تو منظور کی ہے، تو اسے یہ تو لازم نہیں آئے گا، تو اس بات پر یہ دلیل آپ کی نفی والی فائدہ نہیں دے گی۔ معلوم یہ ہو گیا کہ اس بات کا دائرہ دونوں پہلو میں وہ کام کرتا ہے، اور نفی ایک جانب میں کام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس بات پر دلیل ہے، اس پر نہیں، صرف وسعت دائرہ کے اعتبار سے، ورنہ نافی بھی دلیل پیش کرے گا، بشرطے کی دلیل وہ نفی مدلول نص ہو۔ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ حضرت نے بات کی۔ اس سے ہٹ کر کے عام طور پر البینات للاسبات، اس بات کے لیے بینات ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہاں سے بھی یہ مشہور ہو گیا کہ اس بات والا دلیل پیش کرے۔ گاڑی والے کو پکڑا، گاڑی اس کی ہے 420 نمبر، پولیس نے پکڑا، کہا کہ یہ گاڑی آپ کی نہیں، یہ گاڑی آپ کی ہے، کہا تو کاغذات دکھاؤ، ثبوت پیش کرو کہ یہ گاڑی آپ کی ہے، 420 نمبر ہے، سمجھے، 430 ہے، 200 نمبر ہے، یہ گاڑی آپ کی ہے، دلیل پیش کرو، ثبوت پیش کرو، کاغذات دے دو۔ وہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ پیش کرے، لیکن نہیں، تم حکومت کی رجسٹروں میں لا کر کے دکھاؤ کہ 220 گاڑی نمبر مولوی منظور کی نہیں ہے۔ نفی پر کوئی دلیل کا مطالبہ نہیں ہوگا اس بات پر کہ تم پیش کرو کاغذات کہ یہ گاڑی آپ کی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں، تم حکومتوں کے رجسٹروں میں لا کر مجھے دکھاؤ کہ 220 گاڑی اللہ کا والا مولوی منظور کی نہیں ہے، یہ حضرت مولانا عمران خان دامت برکاتہ علیہ کی۔ اس طرح ہوگا، اس بات پر ہوگا، دیکھیں سمجھے۔ تو اس بنیاد پر عام طور پر اس بینات اثباتات اور بینہ مبینہ کے معنی میں اس بات کے لیے ہوتے ہیں، اور عام طور پر یہ تھی تو مشہور ہو گیا، ورنہ نفی مدلول نص اگر ہو تو اس پر بھی دلیل ہوتی ہے۔ حضرت نے اس سے ہاتھو برہانکم سے کچھ والا پڑ گیا۔ اب یہ ہاتھو کیا ہے؟ ہاتھو ہے اللہ کو ہاتا یوہاتی محاتاتن، ہاتیو جیسے آتیو سے آتیو، پھر آتو و آتو زکات، ہاتا یوہاتی محاتات سے، لیکن ہاتا یوہاتی محاتات لے کر آؤ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے یہ اصل میں آتیو، بولو آتیو، سمجھے۔ دوسرا اللہ آپ کا بھلا کرے، حمزہ ساکن ہے، پہلے والا مفتوح ہے، آمن یؤمن ایمانن کے قاعدے سے آتیو، پھر یا کا ضمہ نقل کر کے تا کو دے دیا تو ہو گیا آتیو، پھر یا ساکن ماکل مضموم اس کو واو سے بدل ہو گیا آتو، پھر ایک واو کو حذف کر دے پھر آتو، اس کے بعد الزکات ملا آتو الزکات، بچائے۔ اب معلوم یہ ہو گیا کہ یہ آتو ہے، دے دو لاؤ، یہ آتو ہے، لیکن آتو کو کر دیا ہاتھو، تو چونکہ حروف حلق ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ حروف حلق ایک دوسرے سے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے احراک یحرک احراقتن، پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ اصل میں اراک یحرک احراقتن، پانی بہانا، پیشاب کرنا، اراک یحرک احراق، پھر اس کو پڑھتے حراک یحرک، سمجھے، احراقتن، پھر ایک حمزہ لاتے احراقتن، حراک یحرک کو بھی پڑھتے اور احراک یحرک کو احراقتن بھی پڑھتے، اس لیے وہ کسی باب میں بھی داخل نہیں ہوتا، افعال میں داخل ہے، لیکن یہ اضافہ کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر کاش کہ آپ کو میری فریاد سمجھ میں آ جاتی، یہ گل جیڑا ہے نا اس کی۔
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، جنت میں داخل نہیں ہوگا الا من کان هودا ونصارى، مگر جو یہودی ہو یا نصرانی، ان تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی باتیں، اس لیے کہ امانی کا معنی آپ کو بتایا کہ جھوٹی باتیں، اکاذیب تلک امانیہم، یہ کل آپ کے سامنے گزرا. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، بلا منفی کو مثبت بنانے کے لیے بلا کیوں نہیں، کیوں جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ دوسرے بھی ہوں گے. من اسلم وجہہ، جس نے اپنا رخ یہ کہ حوالہ کر دیا اللہ کے لیے، جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا، اپنے رخ کو حوالہ کر دیا اللہ کا، وہ محسن حال یہ کہ نیکوکار ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، اسی کے لیے اجر ہوگی پروردگار کے سامنے. ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف مستقبل میں نہیں ہوگا آخرت میں. ولا هم يحزنون، نہ وہ پریشان ہوں گے. علی ما فاتهم من الدنیا، دنیا میں ان کے بچے رہ گئے، پھرا پٹی رہ گئی، جائیداد رہ گئی، اس پر بھی کوئی پریشان نہیں ہوں گے. قاعدہ وہی ہے، اسلم من مفرد ہے لفظاً، اسلم مفرد، وجہ مفرد، وہو مفرد، محسن مفرد، لہو مفرد، اجرو عند ربی. اب آگے معنی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ قاعدہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ بلا من اسلم وجہہ، جو اپنا رخ یہ ہے کہ جو اپنے رخ کو فرماتے ہیں کہ حوالہ کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے، وہ محسن علیہ کہ نیکوکار ہے. فلہ اجرہ عند ربہ، اسی کے لیے اجر ہوگا پروردگار کے سامنے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف فیما یستقبل ہوتا ہے، اور حزن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ما فات پر ہوتا ہے. نہ آخرت کی مستقبل کے خوف ان کے ہوں گے، خوف ہوگا. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، اپنے بیوی بچوں کو، پراپرٹی کو، جائیداد کو دنیا میں چھوڑا، اس پر بھی کوئی پریشان نہیں ہوگی. اب یہ کلام چونکہ اس میں احتمال دونوں تھے تو اس وجہ سے وقالت الیہود لیست النصارى، دونوں احتمال میں نے آپ کو بتایا. وہ کلام مجمل تھا، اب اس کی تفصیل کر رہا. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ بھی نہیں علی شیء، کسی مذہب پر نہیں. وقالت النصارى، نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہود کسی مذہب پر نہیں ہے. حال یہ ہے کہ قالت، ہر ایک ان میں سے کہتا ہے اس حال میں کہ وہ یتلون الکتاب، آسمانی کتاب یہ لوگ پڑھتے رہتے، جن سے تورات اور انجیل دونوں کو شامل ہے. یہ ہو گیا مولا. قال الذین لا يعلمون، جو کہ امی لوگ ہیں مشرکین. قال الذین لا يعلمون، جو کچھ بھی نہیں جانتے، انہوں نے کہا قولا کائنا کذالک، قولا کائنا کذالک، اس قسم کی بات انہوں نے کی. مثل قول الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے قول کی طرح. اب مزہ نہیں ہے. اے جنے دا پترا کذالک جو ہے نا، یہ کائنا ثابتن کے اور قولاً موصوف محذوف کے لیے صفت ہے، یہ مفعول مطلق بنے گا لا یعلمون کے لیے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا قال کے لیے، اور مثل قولہم اس سے بدل بنے گا. کیا کہو گے؟ قال الذین لا یعلمون، قال الذین لا یعلمون، جو کہ کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرکین مکہ. قولاً کائنا کذالک، بولو قولا ثابتا کذالک، قولا کائنا کذالک، مثل قول الیہود والنصارى، مثل قول، یہ مفہوم، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے بدل بنے گا کس سے؟ قولا کائنا کذالک. اڑے کچھ بنا پڑ گیا، اب آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ورنہ چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے پر والد صاحب فرمایا کرتے تھے، پھر مسئلہ آپ پریشان ہو جائیں گے مولا صاحب. یہ سب سے آسان ترکیب میں نے آپ سے عرض کر دی، ورنہ ادھر ادھر کے مارتے رہو گے. اب فرماتے اذا کان الامر کذالک، صورتحال یہی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کا مسئلہ ہے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقالت المشرکون، وقال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ، وقال ہی، وقال وہ النبی نور من نور اللہ، وقالت الدیوبندیۃ لا الہ الا اللہ. سمجھتا ہے ایک ہی اللہ ہے، کوئی اس کے اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد. اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ ہے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے کہ دن قیامت کے دن، فیما کانوا یختلفون فیہ، فیما ان مسائل میں اور ان اقوال میں اور ان اعتقادیات میں، کانوا یختلفون فی، جس میں ان کا اختلاف ہے. سمجھے؟ یہ ہو گیا ملنگو. یہ اہل کتاب، یہ دیندار اہل مذہب کہاں ہوں گے؟ اگر یہ اہل مذہب ہوتے تو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بیت المقدس سے منع بھی نہیں کرتے، مسجد حرام سے مشرکین بھی منع کرتے ہیں، پھر بھی یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جیسے کہ آپ قبروں کو بھی پوجو، پتھروں کو بھی پوجو، پھر بھی آپ موحد ہیں، اور ہندو بتوں کو پوجیں تو وہ ہندو مشرک ہے. سمجھ میں یہ سمجھ میں نہیں ہے. تو مسجدوں سے جو لوگ منع کرتے، جیسے مشرکین مکہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دی، اسی طرح بیت المقدس سے اللہ آپ کا بھلا کرے نصارہ منع کرتے تھے، اس پر بتاتے ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع مساجد اللہ،
ممن منع مساجد اللہ ہے، جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، اس بات سے روکے کہ ان یذکر فیہا اسمہ، ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، وسعی فی خرابہا، اور اس کے اللہ کا بھلا کرے منہدم کرنے میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ من محلا مرفوع ہوگا مبتدا، اور ممن منع مساجد اللہ ہے، یہ جندا پتر ازلموں کے ساتھ متعلق ہے۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، مساجد اللہ مفعول ولی منع کا ان یذکر فی اسمہ یذکر کا نائب فاعل، یہ بتاویل مصدر، یہ مفعول ثانی منع کا، ٹھیک ہے مولانا۔ اور وسعی فی خرابہا، یہ منع پر یہ کیا عطف ہے، یہ ممن موصول صلہ جار مجرور، ازلموں کے ساتھ ازلم و خبر ہے حضرت مولانا مان صاحب کے لیے۔ اڑے ہو گیا؟ اب مسئلہ یہ، قرآن کہیں کہتا ہے مسجدوں سے روکنے والوں سے بڑا ظالم نہیں، دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ بولنے والوں سے بڑا ظالم کوئی نہیں، تیسری جگہ پر قرآن کہتا ہے ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، محمد رسول اللہ کی نبوت پر جو شہادت ان کی کتابوں میں موجود ہے، جو اس شہادت کو چھپاتا ہے کہ نبی برحق ہے، محمد آخری نبی ہے، آخری کتاب اس کی ہوگی، آخری قبلہ اس کا ہوگا، جو اس بات کو چھپاتا ہے اس سے بڑا ظالم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ تو ظالم بڑا تو ایک ہی ہوگا نا، اس میں تفصیل میں کہیں بتاتے ہیں کہ مسجدوں سے روکنے والوں میں سے بڑا ظالم کوئی نہیں، دوسرا جھوٹوں میں سے بڑا ظالم کوئی نہیں، تیسرا یہ ہے کہ شہادت کو چھپانے والوں میں سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ تو ظالم تو ایک ہی تو ہوگا، اصل بڑا ظالم یہ تھوڑی ایک ہوتا۔ اب ہم صاف صاف کہتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان سے بڑا اچھا آدمی کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میرے بھائی ہم نے مدینے میں خواب میں دیکھا کہ جا کر کے عمران خان کو مان لو، جیسے ہمارے علماء کو مدینے میں خواب میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے بتاتا بھی ہے کہ سمجھے اگر میرے دین کو زندہ رکھنا ہے تو عمران خان۔ اب ظالم ان میں سے مسجدوں سے روکنے والا بڑا ظالم ہوگا یا جھوٹ بولنے والا ظالم؟ جواب یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اظلم و اس میں تفضیل، یہ مبالغہ کے معنی میں، اس سے بڑا بہت بڑا ہے ظالم جو مسجدوں سے روکے، اور بہت بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ بولے، بہت بڑا، سب سے بڑا والا ترجمہ ہی نہ کرے، اس میں تفضیل مبالغہ کے معنی، اس طرح بڑے بہت ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے، یہ انواع مختلفہ پر محمول ہے، مانعین میں ایک آدمی دفتر سے روکتا ہے، ایک مطبخ سے روکتا ہے، ایک آدمی اللہ کا بھلا کر مدرسے سے روکتا ہے، ایک آدمی سردار سے روکتا ہے، ایک آدمی حاجی عمران خان دامت برکاتہ العالیہ سے روکتا ہے، سمجھے بھائی جان، ایک آدمی صدر جانے سے روکتا ہے، لیکن روکنے والوں میں سے سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو مسجدوں سے روکے، یہ اس میں۔ دوسرا یہ ہے کہ شہادت، سمجھے، شہادت، ایک آدمی کے پاس شہادت ہے کہ مولوی منظور کی یہ چیزیں، دوسرے کے پاس چھپاتا ہے وہ شاہد اس کو، تیسرے کے پاس ہے یہ گاڑی گولڑ خان کی، وہ اس کو چھپاتا ہے، چوتھے آدمی کے پاس گواہ ہے کہ یہ کوٹھی اور یہ مکان فلان آدمی، اس گواہی کو چھپاتا ہے، پانچواں۔ تو کاتمین، یہ سب کاتمین ہے، لیکن ان کاتمین میں سے، چھپانے والوں میں سے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو محمد کی خوبیوں کو چھپائے، جیسے کہ یہود چھپاتے تھے، سمجھے۔ تیسرا یہ کہ ایک آدمی پیسے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی رشتہ لینے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی اور کسی کام کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یہ سارے جھوٹے ہیں، لیکن ان جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹا وہ ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ خلاصہ یہ کہ نا انواع مختلفۃ محمولۃ علی احوال مختلفۃ، بولو انواع مختلف، کل نوع منها محمول علی نوع خاص، ہر نوع ان میں سے ایک خاص نوع پر، ہر ایک ہی ہے کہ اظلم ہو، لہذا کوئی تعدد اس میں ہو سکتا ہے، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ منع مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے روکے، یہ پہلا مفعول ہو گیا منع کا، ان یذکر فیہا اسمہ میں اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اس سے روک لیتا ہے، یہ دو مفعول ہو گئے۔ پھر یہ کہ موصول صلہ جار مجرور متعلقہ ظلم وسعی فی خرابہا، یہ بھی منع پر اس کا یہ کیا عطف ہے، من اظلم ممن منع مساجد اللہ ومن اظلم ممن سعی فی خراب المساجد ومن اظلم ممن سعی۔ عطف کی پہچان یہ ہے، معطوف علیہ کو ہٹاؤ، معطوف کو اس کی جگہ پر رکھو، مسئلہ ٹھیک ہو جائے تو سمجھو عطف صحیح ہے، سوائے ربہ کے باقی ہر جگہوں میں یہی ہے۔
ارے کچھ پہلے پڑھ گیا. ربا میں کبھی یہ مفردات میں خاص طور پر یہ ہے، لیکن ربا کے اندر یہ نہیں چلتا. رب شاۃ و سخلتیا، شات معطوف نہ لے، سخلتیا اس پر عطف ہے. اب اگر شات کو ہٹاؤ، سخلا کو ربا کو لگاؤ سخلا پر، رب سخلتیا، اس کی اجازت نہیں. اس کی وجہ کہ حضرت مولانا رب دامت برکاتہ العالیہ یہ نکرہ کو چاہتا ہے، سخلا پر ٹھیک نہیں. تو بواسطۃ العطف، تو اس لیے آپ نے شرح جامع میں پڑھا وربما یجوز فی المعطوف ما لا یجوز فی المعطوف علیہ. پڑھا نہیں پڑھا؟ پڑھا نہیں، پھاڑا ہے آپ لوگوں نے. ارے کچھ بلا پڑھا. اولئک ما کان لہم، یہ اللہ کا بھلا کرے مشرکین اور یہ یہود، ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین، ان کے لیے روا نہیں ہے ان یدخلوا مسجدوں میں داخل ہو جائے خود ان کے لیے الا خائفین، مگر یہ ہے کہ ڈر کر کے. لہم فی الدنیا خزی، انہی کے لیے دنیا کے اندر رسوائی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے سنگین قسم کا یہ ہے کہ عذاب ہے.